وزیر اعظم مصر کا دورہ مکمل کر کے لندن روانہ۔ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ اہم فیصلوں سمیت اہم تعیناتی کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم کا لندن میں 2 دن قیام متوقع۔ امریکہ کے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے ایک بار پھر مذمت۔ پاکستان کے حالیہ حالات پر تشویش ہے۔ شہریوں کو پرامن احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے۔ تشدد کی سیاست میں گنجائش نہیں۔ پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کو جمہوری اور پرامن ملک کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ روس پر انحصار کم بھارت، یوکرین اور دیگر ممالک کے مفاد میں ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس۔ انتظار کی گھڑیاں ختم۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے فائنل تک رسائی کا دن آن پہنچا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان بڑا میدان آج لگے گا۔ سڈنی میچ سے پہلے دونوں کپتانوں کی طرف سے جیت کے دعووں نے مقابلے کو اعصاب شکن بنا دیا۔ چھکے چوکوں کی بہار دیکھنے کے لیے پرستار بے قرار۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان آج چھوٹے فارمیٹ کا بڑا امتحان۔ دونوں ٹیموں کے اہم کھلاڑیوں پر سب کی نظر۔ پاکستان کو رضوان اور شاہین، شاہ آفریدی فرمان، شاداب خان بھی مار سکتے ہیں میدان۔ کیویز کے بیٹر گلین فلپس، بالر ٹیم ساؤتھی اور اسپنر ایش سودھی شاہینوں کے لیے خطرناک۔ وزیر اعظم کا عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس کو خط۔ سپریم کورٹ کے تمام دستیاب ججز پر مشتمل کمیشن بنانے کی صدا۔ قافلے کی حفاظت کی ذمہ داری کون سے اداروں کے پاس تھی؟ کیا سیکیورٹی کے لیے ایس لاگو کیے گئے؟ ایک سے زیادہ شوٹرز کی موجودگی، جوابی فائرنگ، نشانہ بننے والوں کی تعداد، ان کے زخموں کی نوعیت سے متعلق حقائق کیا ہیں؟ کیا یہ محض ایک فرد کا اقدام تھا؟ شہباز شریف کے خط میں 5 اہم سوال۔ شہریوں کے تحفظ کے لیے صوبائی حکومتیں ذمہ داریاں پوری کریں ورنہ آئینی نتائج نکلیں گے۔ چند فسادیوں کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کسی کو فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی FIR اندراج کی رپورٹ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جمع۔ دفعہ 302، 324 کے ساتھ دہشت گردی کی دفعات بھی شامل۔ صرف ملزم نوید نامزد۔ عدالت نے IG پنجاب کو 24 گھنٹے میں مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ عمران خان کا وزیر آباد حملے کی FIR چیلنج کرنے کا اعلان۔ معلوم تھا یہ مجھے ماریں گے، اس لیے ویڈیو پہلے ہی ریکارڈ کرا دی تھی۔ جب ہم مضبوط ہوئے تو یہ دوسرا منصوبہ بنایا گیا۔ سابق وزیر اعظم کی صحافیوں سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی لانگ مارچ کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت۔ نیا بلیٹ پروف کنٹینر تیار کیا جائے۔ پنجاب حکومت ہر ممکن معاونت کرے گی۔ روٹ میں آنے والی عمارتوں کی چھتوں پر سنائپرز تعینات کیے جائیں۔ ڈرون کیمروں سے نگرانی ہونی چاہیے۔ چودھری پرویز الہی کا حکم۔ IG پنجاب وفاق اور صوبے کے درمیان شٹل کاک بن گئے۔ صوبائی حکومت کے خدمات واپس لینے کے لیے وفاق کو خط۔ مرکز کا فیصل شاہکار کو واپس لینے سے انکار۔ پنجاب حکومت نے نئے IG کی تقرری کے لیے 3 نام بھی وفاق کو بھجوا دیے۔ فیاض احمد دیف، عامر ذوالفقار اور غلام محمود دوگر شامل۔ گورنر راج جو ہے وہ اگر ایک آئینی آپشن بہرحال آئین میں موجود ہے، اور گورنر راج جو ہے اگر وہ بہت زیادہ انتشار ہو، بہت زیادہ امن و امان کا مسئلہ ہو تو اس میں ضرور اس کا ایک طریقہ کار ہے، تو آئین میں اسی لیے موجود ہے کہ وہ لگایا جا سکتا ہے۔ پنجاب کے حالات بہتر نہ ہوئے تو گورنر راج لگانے کا آئینی حق رکھتے ہیں۔ کچھ دن پہلے گورنر ہاؤس پر حملہ کیا گیا، مرکزی گیٹ پھلانگنے کی کوشش ہوئی۔ حالات ہاتھ سے نکلے تو آئینی حق استعمال کریں گے، بلیغ الرحمان نے خبردار کر دیا۔
اعتزاز احسن کا مستقبل ہمارے ساتھ ہے، پی پی رہنما اور ہمارا نظریہ ایک۔ 17 سال پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی۔ عمران خان کا اعتزاز احسن سے ملاقات میں اظہار خیال، چیئرمین تحریک انصاف میرے ہمسائے ہیں، ملاقات کے لیے پارٹی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اعتزاز احسن۔ عمران خان نے اسلام آباد کے سوا باقی شہروں میں احتجاج ختم کرنے کی ہدایت کر دی، پارٹی رہنما کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا، عوامی مشکلات کے پیش نظر فیصلہ کیا، چیئرمین پی ٹی آئی۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ، موٹر وے M2 دونوں اطراف سے بند، اسلام آباد اور راولپنڈی میں اہم شاہراہوں کی بندش، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، لوگوں کو شدید مشکلات، جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس جزوی طور پر معطل۔ وزیر اعظم کی چیف جسٹس سے صحافی ارشد شریف کے قتل کے حقائق جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست، شہباز شریف کا ایک اور خط، کیا وجوہات تھیں کہ ارشد شریف کو متحدہ عرب امارات سے کینیا جانا پڑا، بیرون ملک روانگی میں کس نے سہولت کاری کی، وزیر اعظم کے خط میں سوالات۔ ارشد شریف مرحوم کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے اور یہ ایک ٹارگیٹڈ جو ہے وہ مرڈر تھا۔ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا جو معاملہ وہاں کی پولیس نے جو موقف اختیار کیا تھا، وہ موقف جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، اس میں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں۔ صحافی ارشد شریف کو ٹارگٹ کیا گیا، مقامی پولیس کا شناخت میں غلطی کا بیان درست نہیں، میزبان دونوں بھائی خرم اور وقار واقعے کے اہم کردار ہیں، کینیا سے واپس آنے والی ٹیم کی رپورٹ پر رانا ثناء اللہ کے اہم انکشافات، وفاقی وزیر داخلہ کا مزید تفتیش کے لیے ٹیم کو دبئی بھیجنے کا اعلان۔ The priorities of Pakistan have never been clearer. First, the global goal on adaptation needs to be prioritized. Loss and damage needs to be part of the core agenda of COP27. Climate finance must be clearly defined. It is the duty and responsibility of Global North to understand our difficulties and our plight. ماحولیاتی انصاف کا تقاضا ہے، تمام ممالک مشترکہ ذمہ داری لیں، کئی سال سے ہم اس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، تاہم کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا، گلوبل رسک انڈیکس کا قیام ضروری ہو چکا، پاکستان میں سیلاب سے $30 ارب کا نقصان ہوا، جس کا ازالہ میٹنگ کا بنیادی ایجنڈا ہونا چاہیے، وزیر اعظم شہباز شریف کا مصر میں ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے مساوی ہونے کا اعلان کر دیا، پارٹی قیادت میرے موقف سے خوش نہیں تھی، آج چینی رہنما سے ملاقات ہوئی اور مجھ سے استعفیٰ مانگا گیا، پی پی سینیٹر کا ٹویٹ۔ سوئی صدرن نے سندھ اور بلوچستان کے لیے گیس 90% تک مہنگی کرنے کی درخواست جمع کرا دی، اوگرا نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی، اوگرا 21 نومبر کو سماعت کرے گی، سوئی صدرن کو 184 ارب روپے کے ریونیو شارٹ فال کا سامنا ہے۔ فلسفہ خودی کو سمجھنا ہو، تصوری حیات کی بابت جاننا ہو، یا پھر شاعری کے اسرار و رموز سے آگاہی مقصود ہو، تو پھر حضرت علامہ اقبال سے بڑھ کر کون ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ اقبال کا پورا فلسفہ حیات زیادہ تر ایک لفظ خودی کے گرد گھومتا ہے، شاعر مشرق، مفکر پاکستان کا آج 146واں یوم پیدائش، حکومت کی جانب سے عام تعطیل، وزیر اعظم کا ماہ نومبر علامہ اقبال کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان، پروگرام کے انعقاد کے حوالے سے کمیٹی بھی قائم۔ سال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن، پاکستان میں جزوی طبقے، جنوبی امریکہ، شمالی افریقہ اور آسٹریلیا میں مکمل نظارہ، اگلی مرتبہ چاند 2025 میں گہرائے گا۔